یہی معاملہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے، اور اخلاق کا جو دیوالہ نکلا ہے۔ دوائیوں میں شاید دنیا میں کوئی قوم نہ ہو جو دوائیوں میں ملاوٹ کرتی ہو۔ کوئی غریب عورت ہو سکتا ہے گھر کے برتن بیچ کر آئی ہو اور اپنے بچے کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے دوا لے کر جا رہی ہو، اور 15 روپے کا ایک کیپسول اس نے خریدا ہو، لیکن اس کیپسول میں چاک بھرا ہوا اور کچھ نہیں۔ یہ کام سلطنت خدا داد پاکستان میں ہو رہا ہے۔ میں صرف اس ایک مثال پر اکتفا کر رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں ہے۔ اخلاق کا دیوالہ نکل چکا۔ وہ قوم جو ایک قوم تھی ہندو کے مقابلے میں اب قومیتوں میں تقسیم ہو چکی، دونوں نفاق و تمام و کمال نظر آ رہے ہیں، نفاق باہمی، نفاق عملی، نفاق اخلاقی۔ اب اس کے لیے ضروری ہے، پاکستان کے دفاع کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فوجوں کو مستحکم رکھیے۔ اعدوا لهم ما استطعتم، ہر ممکن دفاعی اسلحہ فراہم کیا جائے، حرب و ضرب کی پوری قوت بلکہ بڑھایا جائے۔ اور سلسلے میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، بے نظیر نے کہا ہے اللہ کرے کہ جھوٹ ہو، لیکن یہ کہ اگر واقعہ یہ ہے کہ ہماری حکومت نے کوئی خفیہ معاہدہ امریکہ سے کر لیا ہے کہ خفیہ طور پر وہ اپنے ایٹمک پلانٹس کا معائنہ کرا دے گی، تو یہ اس ملک سے غداری ہوگی۔ ہمیں اپنے تحفظ کے لیے ہر ممکن صورت، یہ اللہ کا حکم ہے، اعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخیل، جو بھی سامان ہے وہ بھی فراہم کرو، اور گھوڑے بھی تیار رکھو، ترہبون بہ عدوکم وعدو اللہ، تاکہ تم ڈرا سکو، ہیبت طاری کر سکو اپنے دشمنوں پر بھی، اللہ کے دشمنوں پر بھی۔ یہ سارے کام ہمیں کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دوستوں سے معاہدے کیجئے۔ چین کے ساتھ معاہدہ سب سے اہم ہے، اس لیے کہ ایک ہی ایٹمی طاقت ہے جو اس وقت امریکہ اور یہودیوں کے تسلط سے باہر ہے۔ باقی بھارت کے ساتھ جو پینگیں بڑھ رہی ہیں، بھارت نے جس طرح ان کا سارا معاشی نظام جو کا تو قبول کر لیا ہے، جس طرح اس نے ملٹی نیشنل جو کارپوریشنز ہیں ان کے لیے اپنی مارکیٹ کھول دی ہے، اب وہ تو ان کے لیے کوئی اجنبی ملک نہیں رہا، اس کی وہ غیر جانبداری ختم ہوئی۔ میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو، لہذا اس کا نتیجہ وہی ہے، ہنس کے وہ بولی کہ پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو۔ تو امریکہ اب ہندوستان سے، بھارت سے تو راضی ہے۔ اب تو ایک ہی ہے جو کھٹک رہا ہے، ایٹمی طاقت جو مبینہ طور پر اور جو کہ مسلمہ طور پر ایٹمی طاقت ہے، جو ابھی باہر ہے۔ ایک دستمرد سے تیری حالی بچا ہوا تھا، کچھ پتہ نہیں کب اس کو بھی چرکا لگ جائے۔ ایک حادثہ اس پر گزر چکا ہے، لیکن یہ کہ ابھی وہ قائم ہے، وہ چین ہے۔ یہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ ہمیں ان چیزوں کا شعور چاہیے، اور اس کے لیے اپنے دوست اور بھارت کے ساتھ ہر ممکن کوشش مفاہمت کی، اور وہ اسی طرح ہوگی کہ انہیں سمجھایا جائے کہ دیکھو اپنے اصل دشمن کو پہچانو، جو ہمیں آزاد تو کر گیا تھا مجبوراً، لیکن کشمیر کی یہ ہڈی پھینک گیا تھا بیچ میں کہ یہ غرائیں اور لڑیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور کبھی بھی آپس میں ان کے مابین امن نہ ہو۔ ان کی ساری دولت ہم کھینچ کر لے جائیں، روس لے جائے بھارت کی دولت اسلحہ کے عوض، امریکہ لے جائے پاکستان کی پوری دولت اسلحہ کے عوض، ہماری غریب لوگوں کی کمائی، اس کا سب سے بڑا لائنس شیئر ان سپر پاورز کے پاس جاتا رہا۔ ایک دوسرے کا خوف، ایک دوسرے سے خطرہ، لہذا وہ کبھی ایک صاحب نے کہا تھا، بات بڑی پتے کی ہے، ہمارا استحصال اور پوری تھرڈ ورلڈ کا جو استحصال اس وقت ہو رہا ہے، اس کا سب سے بڑی ذریعہ یہی ہے۔ امریکہ کی سب سے بڑی صنعت ہی صرف اسلحہ سازی کی صنعت ہے، اور ہو کیا رہا ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا، پورے حیدرآباد ڈویژن جو ہمارا کاٹن گروئنگ بڑا ہی عمدہ علاقہ ہے، وہ جتنی روئی پیدا کرتا ہے، وہ ساری روئی دے کر ہم صرف ایک F-16 جہاز لے کر آ جاتے ہیں، اور وہ F-16 جہاز، اس کا ایک پرزہ بھی اگر ناکارہ ہو جائے اور جو اصل مالک ہیں وہ اسے ریپلیس کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو وہ ہمارے لیے بالکل بیکار، وہ تو پھر جائے گا کہیں کباڑیوں کے ہاں جا کر بکے گا، اس کا کوئی مصرف نہیں۔ یہ ہوتا رہا ہے 40 برس 45 برس، اور اس میں یہ کہ اس بات کا پورا اندیشہ ہے، بلکہ یہ کہ زائنسٹ لابی کا پروگرام یہ ہے کہ پاکستان کے بھی ٹکڑے کرائیں اور بھارت کے بھی ٹکڑے کرائیں، تاکہ کوئی طاقت نہ رہ جائے جو ان کو کویسچن کر سکے۔ ہمیں یہ احساس و شعور بھارتیوں کے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہم اس کا بیٹھ کر معاملہ کریں، اس کا حل نکالیں، جو وعدے کیے تھے انہیں اب جو تم نے تاکہ نسیان پر رکھ دیا تھا ان کو پورا کرو،
اور خدا کے لیے آپس میں لڑ مرنے کی بجائے اپنے اصل دشمن کو پہچانو۔ لیکن ان سب پر مستضاد اصل میں جو ہمارے لیے دفاع ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمارا دفاع ہو، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، سورہ حج میں فرمایا گیا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل کفار اثیم كل خوان کفور اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اللہ مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے، اللہ تعالیٰ جو ہے خود مدافع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو کفر پسند نہیں ہے، خائن پسند نہیں ہے، ناشکر اور کافر پسند نہیں ہے۔ یہ تو مسلمان میدان میں نہ ہو تو بات دوسری ہے، پھر وہ کافروں میں دیکھے گا کس کے اندر زیادہ صلاحیت ہے، اس کو زمین کا قبضہ دے دے گا۔ لیکن مسلمان ہوں، ثابت کر دیں کہ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرنے والے مسلمان ہیں، تو کیسے ممکن ہے اللہ کو ان سے کوئی محبت نہیں؟ پھر تو اللہ تعالیٰ دفاع کرے گا اپنے ان بندوں کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قدیر ہے، اس کی قدرت رکھنے والا ہے۔ جب تک کہ یہ دفاع ہمارے شامل حال نہیں ہوگا، اور وہ کیسے ہوگا؟ جبکہ ہم اللہ کے خلاف جو جنگ کر رہے ہیں اسے بند کریں، اللہ کے ساتھ مفاہمت کریں، مصالحت کریں، صلح کریں۔ یہ سمجھ لیجئے اسلام کے معنی کیا ہے؟ گردن نہادن، اگر کوئی مقابلہ تھا سپر انداختن، سپر ڈال دینا۔ اللہ کے سے اگر کوئی جنگ تھی، کوئی تصادم تھا، ہتھیار پھینک دینا، یہی تو اسلام ہے۔ ہمیں چاہیے بحیثیت قوم، بحیثیت ملک، ہم اللہ تعالیٰ سے جنگ بند کریں، اس کے سامنے اپنے ہتھیار پھینک دیں، اس کی اطاعت قبول کریں، تو اللہ ہمارے دفاع کا ضامن ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔